شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھنے سے 500 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ عید الاضحیٰ سے پہلے روزانہ قرآن پاک کی یہ ایک چھوٹی سورت پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، عید الاضحیٰ سے پہلے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آسان سورت صرف ایک بار پڑھنے سے 500 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ناظرین اکرام، اسلامی سال کا آخری اور 12واں مہینہ ذی الحج کہلاتا ہے۔ ذی الحج کا مہینہ بڑا اہم ہے۔ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن جنہیں ایام الحشر بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی بڑی ہی فضیلت کے حامل ہیں، اور اس ماہ مبارک میں کئی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ مسلمان ان عبادات کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق بجا لاتے ہیں، محنتیں اور مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ کوئی حج کی عبادت میں سرگرم رہتا ہے، کوئی قربانی کی عبادت میں مصروف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس اللہ تعالیٰ ہی کی تعریفات ہیں جس نے اوقات و زمان کو پیدا فرمایا اور ان اوقات میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت ادا فرمائی، اور کچھ مہینوں اور ایام کو خصوصی فضیلت اور امتیازی حیثیت بھی دی، اور ایسے فضائل سے نوازا جس میں اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں پر فضل و کرم بڑھ جاتا ہے تاکہ انہیں اعمال صالحہ کرنے اور اطاعت و فرما برداری کرنے میں اس سے تعاون مدد حاصل ہو، اور نشاط و چستی کی تجدید ہوتی ہے تاکہ مسلمان ثواب کا وافر حصہ حاصل کر سکے، اور وہ موت کے آنے سے قبل ہی اس کی تیاری کرتے ہوئے روز قیامت کے لیے بھی زیادہ اکٹھا کر سکے۔ اطاعت و فرما برداری کے مواسم کے فوائد یہ ہیں کہ جو کچھ رہ گیا اور عمل نہیں کیا جا سکا، اس کمی کو پورا کیا جائے، اور اس کے عوض میں کچھ اعمال کر لیے جائیں، اور ان فضیلت والے موسموں سے ہر ایک موسم میں کوئی نہ کوئی ایسا کام پایا جاتا ہے جس پر عمل پیرا ہو کر بندے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا فیضان ہوتا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ چاہے اس پر اپنے فضل و کرم اور رحمت سے مہربانی کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ شخص بہت ہی خوش نصیب ہے جو ان موسموں اور مہینوں اور ایام و اوقات میں اپنے پروردگار والا کی اطاعت و فرما برداری کر کے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کو غنیمت جانتا ہے۔ لہٰذا ہو سکتا ہے ایسے شخص کو اس مہربانی کی خوشبو حاصل ہو اور وہ سعادت حاصل کرتے ہوئے جہنم کی آگ اور اس کے شعلوں سے محفوظ ہو جائے۔ لہٰذا مسلمان کو اپنی عمر کی قدر اور زندگی کی قیمت پہچانتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کثرت سے کرنی چاہیے، اور موت تک خیر و بھلائی کے کاموں پر ہمیشگی کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور یقین آنے تک اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ اطاعت فرما برداری کے عظیم موسموں میں ذی الحج کے پہلے 10 دن بھی ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے باقی سارے سال کے ایام پر فضیلت دی ہے۔ اس کی دلیل مندرجہ ذیل حدیث میں پائی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کی سورت فجر کی ابتدائی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک یہ ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ایام کی قسم کھائی ہے، اور کسی چیز کی قسم اٹھانا اس کی اہمیت و فضیلت اور اس کے عظیم نفع پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان ذی الحج کے 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب ہو اور پسندیدہ ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، مگر وہ شخص جو جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلے، پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس لے کر نہ آئے، سب اللہ کے راستے میں قربان کر دے اور شہید ہو جائے، یہ ان دنوں کے نیک عمل سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس احادیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر جہاد ایسا ہو جس میں مال و جان سب اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے اور جہاد کرنے والا مرتبہ شہادت پا جائے، تو وہ جہاد البتہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کے نیک اعمال سے بھی زیادہ محبوب ہے، کیونکہ ثواب لفظ کشی و مشقت کے بقدر ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنا مال قربان کر دینے سے زیادہ نفس کشی اور مشقت کیا ہو سکتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی گواہی اور شہادت دی ہے کہ یہ دنیا کے ایام میں سب سے افضل ایام ہیں، جیسا کہ حدیث بیان بھی کی جا چکی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ایام میں اعمال صالحہ کرنے پر ابھارا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ باقی سارے ممالک میں بسنے والوں کو تو ان ایام کے شرف کی بنا پر اور جگہ کے شرف کی بنا پر جو حجاج کرام کے ساتھ خاص ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ایام میں زیادہ سے زیادہ حمد و ثنا اور تکبیریں پڑھنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 ایام سے عظیم ایام اور کوئی نہیں، اور نہ ہی ان میں کیے گئے اعمال کے علاوہ کوئی اور اعمال اس سے زیادہ محبوب ہیں، لہٰذا ان ایام میں لا الہ الا اللہ اور تکبیریں بکثرت پڑھا کرو اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کثرت سے کیا کرو۔ اس عشرہ میں یوم عرفہ بھی آتا ہے، اور یہ ایسا دن ہے جسے یوم مشہود کہا جاتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے دین کو مکمل کیا، اور اس دن کا روزہ رکھنے سے 2 برس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی عشرہ میں یوم النحر 10 ذی الحج بھی ہے، جو علی الاطلاق سال بھر کے دنوں میں سب سے عظیم دن ہے، اور یہی حج کا بڑا دن ہے جس میں ایسی عبادات اور اطاعات اور فرما برداری اکٹھی ہوتی ہیں جو کسی اور دن میں جمع نہیں ہوتی۔ 10 راتوں کی قسم اٹھانے کا معنی یہ ہے کہ یہ بڑی اہم راتیں ہیں۔ اس آیت کی تفصیل میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے مراد ذی الحجاج کے ابتدائی 10 دن ہیں، اور یہ سال کے سب سے زیادہ افضل دن ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ کے اعمال کی فضیلت نہایت مقدم و مکرم ہے۔ ان ایام کی عبادت اور اعمال اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ بطور خاص ان ایام میں انسان نیک اعمال کرتا ہے، جس عمل کی بھی توفیق ملے اس توفیق کو انسان غنیمت سمجھے، پیچھے نہ ہٹے، یہی دنیا و آخرت کی فلاح کا ذریعہ ہے، یعنی کسی بھی نیک عمل کو معمولی نہ سمجھے۔ محترم ناظرین، خاص طور سے قرآن پاک کی اس ایک سورت کو روزانہ صرف ایک مرتبہ پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی 500 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ سورت انتہائی آسان اور مختصر ہے، نامعلوم اللہ کے ہاں کس عمل کی قبولیت ہو جائے اور انسان کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں ذی الحجہ کے 10 دنوں کی عبادت سے بڑھ کر عظیم اور محبوب تر کوئی عبادت نہیں، لہٰذا ان میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ عید الاضحیٰ کے دن سے پہلے 9 دن روزے رکھنا بھی باعث ثواب ہے۔ حدیث مبارک میں ان میں سے ہر دن کے روزے کو اجر میں 1 سال کے روزوں کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ نیز خاص عرفہ 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی ہر رات عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ بہرحال ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے اعمال اس اعتبار سے سب سے زیادہ محبوب ہے
کہ بہت زیادہ برگزیدہ اور باعظمت و فضیلت دین یعنی عرفہ انہی دنوں میں آتا ہے اور افعال حج بھی انہی ایام میں ہوتے ہیں۔ یہ حوالہ مظاہر حق ان دنوں میں کون سے اعمال کریں۔ اس روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ان دنوں میں روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جس قدر ممکن ہو یہ عبادات کریں، خصوصاً رات کے اوقات اور رات کے آخری حصے میں۔ اس میں جس کو عبادت کی توفیق مل جائے وہ اگرچہ 2 رکعت نفل ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ انہی ایام میں دن میں روزہ رکھیں اور رات میں جس قدر ممکن ہو یہ عبادت سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات نقل فرماتی ہیں کہ آپ 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے، پھر ان دنوں میں 9 تاریخ وہ یوم عرفہ کہلاتی ہے۔ اس دن کا روزہ بطور خاص بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ اس سلسلے میں قرآن پاک کی مختصر سورت کی بھی بہت ہی زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے، لیکن بہت سی روایات میں ہے کہ ان ایام میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہا کرو، کیونکہ یہ ایام تکبیر اور اللہ کے ذکر کے ہیں، اور بعض روایات میں الحمدللہ پڑھنے کا بھی حکم آیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان ایام میں ذکر کی کثرت کرنی چاہیے، چاہے یہ ذکر و اذکار ہو، قرآن کی تلاوت ہو یا درود پاک کا پڑھنا ہو۔ ان ایام میں اگر کوئی آدمی باقی دنوں میں روزے کا اہتمام نہ بھی کر سکے تو کم از کم 9 ذی الحج کے روزے کا تو ضرور اہتمام ہونا چاہیے، یعنی ہمارے ہاں کے حساب سے جس دن ذی الحج کی 9 تاریخ ہو، عید سے ایک دن پہلے اس دن روزہ ضرور رکھا جائے۔ اس ایک روزہ کی بھی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ مسلم، ترمذی اور دیگر کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ اس کے بعد سال کے اور پہلے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، یعنی ایک دن کا روزہ اتنا برکت ہے کہ 2 سالوں کے گناہ اس کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے، اور یہ اللہ کی رحمت اور شان کریمی ہے۔ اس بارے میں شک کے بجائے پختہ عزم اور یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انتہائی کریم اور مختار ہیں، جس دن یا جس گھڑی کے جس عمل کی اپنے کرم سے جتنی بڑی قیمت اجر و ثواب مقرر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اس لیے یقین کے جذبے کے ساتھ ان اعمال میں لگنا چاہیے۔ عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کے اعمال میں یہ بھی شامل ہے کہ ان 10 دنوں کا ادراک اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لہٰذا بندے کو اس کی اس طرح قدر کرنی چاہیے جس طرح اس کا حق ہے، اور جس طرح صالح اور نیک لوگوں نے اس کی قدر کی تو مسلمان پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ اس نعمت کا شعور پیدا کرے اور اس فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرے، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو اطاعت و فرما برداری کی طرف راغب کرے۔ خیر و بھلائی کے طریقے اور کئی طرح کی نیکیاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر فضل و کرم اور عنایت ہے، اور اس نے انہیں کئی ایک اقسام کی اطاعت و فرما برداری کے راستے دکھائے ہیں تاکہ وہ اپنے رب اور آقا کی عبادت میں لگے رہیں اور اعمال صالحہ کرنے سے اکتاہٹ محسوس نہ کریں، بلکہ وہ اس میں چست اور نشیط ہو کر عبادت میں مگن رہیں۔ ان 10 ایام میں مساجد، راستوں اور گھروں اور ہر جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا جائز ہے وہیں اونچی آواز سے تکبیریں اور لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اظہار اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا اعلان ہو۔ مرد تو اونچی آواز سے کہیں گے لیکن عورتیں پست آواز میں ہی کہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں اور ان مقرر دنوں میں ان چوپائیوں پر اللہ تعالیٰ کا نام یاد کریں جو پالتو ہیں۔ ان 10 دنوں میں جو سب سے افضل اور اعلیٰ کام ہے وہ بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنا ہے، لہٰذا جسے بھی اللہ تعالیٰ اسے اپنے گھر کا حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نے مطلوبہ طریقے سے حج کے اعمال ادا کیے تو انشاءاللہ اسے بھی اس کا حصہ ملے گا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں بیان کیا ہے۔ حج مبرور کا جنت کے علاوہ کوئی اجر و ثواب نہیں۔ ان 10 ایام میں عموماً اعمال صالحہ کرنا
کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اعمال صالحہ محبوب ہیں، اور اس وجہ سے یہ لازم ہے کہ اس کا اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ملے گا۔ لہٰذا جس کے لیے حج کرنا ممکن نہیں، اسے چاہیے کہ وہ ان افضل ایام و اوقات کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارتے ہوئے نماز اور قرأت قرآن کریم اور ذکر و اذکار اور دعا و صدقہ و خیرات اور والدین سے حسن سلوک اور نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے اور اسی طرح دوسرے خیر و بھلائی کے کاموں کا خاص اہتمام کرے۔ عشرہ ذی الحجہ کے اعمال صالحہ میں قربانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا بھی شامل ہے کہ قربانی کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کیا جائے۔ سچی اور پکی توبہ جسے نصوحہ کہا جاتا ہے کی جائے۔ ان 10 دنوں میں جو چیز زیادہ تاکید سے ہونی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے کیے کی توبہ ہے کہ جو کچھ معاصی و گناہ اور نافرمانی ہو چکی اس پر مسلمان توبہ کرے۔ توبہ اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع اور اس کی طرف واپس آنے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اسے ظاہری اور باطنی دونوں طرح ترک کرنے، اور جو کچھ ہو چکا اس پر ندامت فوری طور پر اسے ترک اور آئندہ نہ کرنے کے عزم اور اللہ تعالیٰ کے محبوب عمل کو کرتے ہوئے حق پر استقامت کو توبہ کہتے ہیں۔ اور مسلمان پر واجب اور ضروری ہے کہ جب وہ کسی معصیت و نافرمانی کا ارتکاب کر بیٹھے تو اسے جتنی جلدی ہو سکے توبہ کر لے، اور اسے مہلت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اسے اس کا علم نہیں کہ موت کب اور کس وقت اور کس لحظہ میں آ دبوچے، کیونکہ برائی اور بھی برائیوں کے ارتکاب کا باعث بنتی ہے، اور پھر فضیلت کے اوقات میں توبہ کرنے کی شان ہی کچھ نرالی ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کہ اس وقت غالب طور پر نفس اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف راغب ہوتا ہے اور خیر و بھلائی کرنے کی خواہش ہوتی ہے، جس کی بنا پر اعتراف گناہ اور ندامت کا اظہار بہت جلد پیدا ہوتا ہے۔ وگرنہ توبہ تو ہر وقت اور ہر زمانے میں واجب اور ضروری ہے، اور جب کسی مسلمان میں اعمال صالحہ اور سچی توبہ فضیلت والے اوقات اور موسم خیر میں جمع ہو جائے تو انشاءاللہ یہ کامیابی اور کامرانی کا پیش خیمہ اور زینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، ہاں جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے، یقین ہے کہ وہ جنت پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ لہٰذا مسلمان شخص کو خیر و بھلائی کے موسموں اور اوقات پر حریص ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی جلد ختم ہو جاتے ہیں، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اعمال صالحہ کی طرف لائے تاکہ وہ اس کا اجر و ثواب حاصل کر سکے، اس لیے کہ اسے اجر و ثواب کی اشد ترین ضرورت ہے، اور اجر و ثواب اور نیکیاں بہت کم ہیں، لیکن موت اور اس دنیا فانی سے کوچ کا وقت انتہائی قریب ہے، اور راستہ بھی پرخطر اور پرپیچ ہے، اور دھوکہ غالب ہے، اور عظیم خطرے کا خدشہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اسی کی طرف واپس جانا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی ٹھکانہ دینے والا نہیں۔ جو بھی ذرہ برابر خیر و بھلائی اور نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو بھی ذرہ برابر برائی اور شکر کا اور شر کا ارتکاب کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اس فرصت کو غنیمت جانیں اور ان عظیم ایام میں اعمال کریں، اس کا کوئی عوض نہیں اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جتنی جلدی ہو سکے اعمال کر لو، اور موت کے حملے سے قبل جلدی اور تیزی دکھا لو، اور زیادتی کرنے والے کی ندامت سے قبل کچھ کر لو، اور اس واپسی کے سوال سے قبل کچھ عمل کر لو جس کا جواب بھی نہیں دیا جائے، اور اس کی بات تسلیم کرتے ہوئے اسے دنیا میں واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ محترم ناظرین، وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو عید الاضحیٰ سے پہلے 500 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل کر لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، جمع ہو جاؤ، آج میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ اپنے گھر سے تشریف لائے اور سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کی تلاوت فرمائی، اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ میں باتیں ہونے لگیں کہ وعدہ تو 1/3 قرآن سنانے کا تھا، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے تم سے 1/3 قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورۃ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ لہٰذا اگر قرآن پاک کی یہ سورت عام دنوں میں آپ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو 1 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر یہی سورت اب عید الاضحیٰ سے پہلے 100 مرتبہ یعنی ہر روز 10 مرتبہ پڑھتے ہیں تو عام دنوں کے حساب سے تو 30 قرآن پاک ختم ہوں گے، لیکن ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں اعمال کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے تو اس حساب سے علماء کرام یہ فرماتے ہیں
کہ ان دنوں میں کیے گئے اعمال عام دنوں میں کیے گئے اعمال کے 10 گنا سے بھی بڑھ کر درجہ اور فضیلت رکھتے ہیں، لہٰذا ان 10 دنوں میں پڑھی گئی 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص کا ثواب 500 قرآن پاک پڑھنے سے بھی زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ عشرہ ذی الحج کے یہ 10 دن بڑے ہی مقدس اور عظمت والے ہیں۔ ان دنوں میں اعمال بطور خاص اللہ کے یہاں بڑے پسند کیے جاتے ہیں، لہٰذا ان ایام میں روزوں اور یہ عبادات، نوافل، ذکر، تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حج اور عمرہ کے لیے جانے والے اللہ کے خاص مہمان ہیں، وہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے اور مغفرت طلب کریں تو بخشش دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ ہر روز اپنے حاجی بندوں کے لیے 120 رحمت نازل فرماتا ہے، جن میں 60 رحمتیں ان کے لیے ہوتی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، 40 ان کے لیے جو وہاں نماز پڑھتے ہیں، اور 20 ان لوگوں کے لیے جو صرف کعبے کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان بابرکت دنوں کی برکت سے ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو بڑھا چڑھا کر اپنی بارگاہ اقدس میں درجہ قبولیت عطا فرمائیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔